میں آج جو کہانی تمہیں سنانے لگا ہوں نا، قسم سے یہ سناتے ہوئے میری زبان کانپ رہی ہے۔ اور اگر تم دل کے کمزور ہو تو ابھی یہ ویڈیو بند کر دو، کیونکہ یہ کہانی صرف ڈراؤنی نہیں بلکہ منحوس بھی ہے۔ اور میں یہ کہتا ہوں کہ جو بھی اسے پورا سنتا ہے اسے رات کو وہ چیز ضرور نظر آتی ہے۔ یہ بات تقریباً 4 سال پہلے کی ہے۔ میں اپنے کزن حارث کے گاؤں گیا ہوا تھا۔ گاؤں شہر سے کافی دور تھا، چاروں طرف کھیت، ویران راستے اور رات ہوتے ہی مکمل اندھیرا۔ وہاں ایک پرانا گھر تھا، لوگ کہتے تھے وہاں چھلاوا رہتا ہے، لیکن گاؤں والے اس کا نام بھی نہیں لیتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ وہ چیز۔ میں نے حارث سے پوچھا، یار آخر کیا ہے ایسا اس گھر میں؟ تو اس نے فوراً میرا ہاتھ پکڑا اور کہا، رات کو اس گھر کا نام بھی مت لینا۔ اس کے چہرے پر ایسا خوف تھا کہ پہلی بار مجھے عجیب لگا۔ پھر رات کو تقریباً 1 بجے ہم 3 دوست چھت پر بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ اچانک سے دروازہ کھٹکھٹانے کی آواز آتی ہے، تو میرا دوست حارث جا کر دروازہ کھولتا ہے اور وہاں پر ایک لڑکا کھڑا ہوتا ہے جو کہ اپنا نام بتاتا ہے، اور پھر ہمیں لگتا ہے کہ وہ شاید ہمارے ساتھ ایسی بیٹھنے آیا ہے، گاؤں کا کوئی لڑکا ہے۔ پھر وہ ہمارے ساتھ آ کے بیٹھ جاتا ہے۔ تبھی اچانک دور کھیتوں کی طرف سے ایک عورت کی آواز آنے لگتی ہے، ایسی آواز جسے کوئی درد میں تڑپ رہا ہو، بچا لو، خدا کے لیے مجھے بچا لو۔ میرا جسم کانپ گیا یہ سن کر۔ میں نے کہا، یار کوئی مشکل میں لگ رہا ہے، لیکن جیسے ہی میں نے اٹھنے لگا، حارث نے میرا ہاتھ زور سے پکڑ لیا۔ اس کے ہاتھ ٹھنڈے تھے، بہت ٹھنڈے۔ اس نے کانپتی آواز میں مجھے کہا، ادھر مت جانا، وہ انسان نہیں ہے۔ اچانک وہ آواز بند ہو گئی، پورا ماحول خاموش، اتنا خاموش کہ اپنی سانس بھی تیز لگ رہی تھی۔ اور پھر ہم نے دیکھا کھیتوں کے بیچ ایک عورت کھڑی ہے، سفید کپڑوں میں، لمبے بال، اور اس کے ہاتھ الٹے تھے۔ ہاں، اس کے ہاتھ پیچھے کی طرف مڑے ہوئے تھے، جیسے ہاتھوں کی ہڈیاں ٹوٹ کے پیچھے مڑی ہوں۔ وہ آہستہ آہستہ ہماری طرف دیکھ رہی تھی، پھر اس کی گردن آہستہ آہستہ کر کے پوری گھوم گئی۔ یار میں قسم کھاتا ہوں اس لمحے میرے جسم سے جان نکل گئی تھی، اور پھر وہ اچانک غائب ہو گئی، بس 1 سیکنڈ میں غائب۔ ہم سب کھڑے کھڑے جیسے ہم لوگ فریز ہو گئے ہوں۔ تبھی چھت کے دروازے پر کوئی دستک دیتا ہے، آواز آہستہ لیکن بہت بھاری۔ ہم سب نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، کیونکہ چھت کا دروازہ اندر سے بند تھا۔ پھر دوبارہ آواز آئی، جیسے کوئی دروازہ کھٹکھٹا رہا ہو، اور اس بار ساتھ میں ایک عورت کی آواز بھی تھی کہ دروازہ کھولو۔ اس آواز میں کچھ غلط تھا، بہت غلط، اور انسان کی آواز بھی نہیں لگ رہی تھی۔ پھر اچانک دروازے کے نیچے سے کالے اور لمبے بال اندر آنے لگے، عجیب سے، جیسے دروازے کے نیچے سے کوئی سر اندر گھسا رہا ہو۔ ہم سب پیچھے ہٹ گئے۔ حارث رونے لگا، اور پھر دروازہ زور زور سے ہلنے لگا، دھڑ 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 دھڑ۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے باہر کوئی چیز پاگلوں کی طرح اندر دروازہ توڑ کر آنے والی ہے۔ پھر اچانک خاموشی ہو گئی، مکمل خاموشی۔ ہمیں لگا شاید وہ چلی گئی، لیکن تبھی ایک جو نومان لڑکا ہمارے پاس آیا تھا، کانپتی انگلیوں سے سامنے اشارہ کیا اس نے، اور جو ہم نے دیکھا وہ آج بھی نہیں بھول سکا۔ وہ عورت ہم سب کے سامنے کھڑی تھی۔ ہاں، وہ بغیر دروازہ کھولے ہمارے سامنے آ چکی تھی۔ اس کا چہرہ، اللہ اکبر،
اس کی آنکھیں نہیں تھیں، صرف کالے گڑھے پڑے ہوئے تھے، اور اس کا منہ اتنا بڑا کھلا ہوا تھا کہ ایک انسان کا سر آرام سے اندر جا سکتا۔ وہ آہستہ آہستہ ہنس رہی تھی اور اس کے منہ سے کالے کیڑے عجیب سی چیزیں نکل رہی تھیں۔ نعمان جو لڑکا آیا تھا زور سے چیخا، لیکن اگلے ہی سیکنڈ وہ چیز نعمان کے اوپر چڑھ گئی۔ ہاں، بالکل جانوروں کی طرح اس کے اوپر چڑھ گئی۔ ہم صرف چیخ سن رہے تھے، نعمان کی ہڈیاں ٹوٹنے کی آوازیں، اور اس کی چیخ۔ یار، میں آج بھی سوتے ہوئے وہ آواز سنتا ہوں، پھر اچانک سے میرا دل دہل جاتا ہے۔ پھر اچانک سے سب خاموش ہو گیا۔ وہ چیز آہستہ سے پیچھے ہٹی اور وہ نعمان کا جسم انسان جیسا نہیں رہا۔ اس کی گردن الٹی مڑی ہوئی تھی، آنکھیں باہر نکلی ہوئی تھی، اور پورا چہرہ ایسے جیسے کسی نے چبا دیا ہو۔ ہم پاگلوں کی طرح بھاگے، سیڑھیوں سے اترنے لگے اور بار بار گر رہے تھے، لیکن پیچھے سے ہمیں دوڑنے کی آواز آ رہی تھی، جیسے کوئی چیز 4 ٹانگوں پر ہمارے پیچھے دوڑ رہی۔ ہم گھر سے باہر نکلے اور سیدھا مسجد کی طرف بھاگے۔ جیسے ہی مسجد کے قریب پہنچے، وہ آواز رک گئی۔ ہم نے پیچھے دیکھا اور وہ چیز اندھیرے میں کھڑی ہمیں دیکھ رہی تھی۔ پھر آہستہ آہستہ اس نے اپنا منہ کھولا، اتنا زیادہ منہ کھولا کہ اس کا جبڑا پھٹ گیا، اور پھر اس نے نعمان کی آواز میں کہا، تم لوگ مجھے چھوڑ کر کیوں بھاگ گئے؟ یار، اس کے بعد میں کبھی اس گاؤں واپس نہیں گیا، کیونکہ جو نعمان لڑکا ہمارے پاس آیا تھا وہ خود ایک چھلاوا تھا۔ 2 مہینے پہلے حارث نے مجھے کال کی، وہ بری طرح رو رہا تھا، صرف ایک بات بار بار بول رہا تھا، وہ واپس آ گئی ہے، وہ واپس آ گئی ہے۔ میں نے اس سے کہا، تم پریشان مت ہو، میں تم سے بہت جلد ملتا ہوں۔ پھر مجھے 1-2 دن بعد اپنے دروازوں کے کونوں پر کچھ بال ملتے، عجیب سی چیزیں پڑی ملتی۔ میں ان چیزوں کو دیکھ کر پریشان ہو جاتا، اور اس کے بعد میں نے اپنے قریبی مسجد کے امام سے بات کری۔ انہوں نے اللہ کے کلام سے ہمارے لیے آسانیاں پیدا کری، اور آج بھی اگر رات کے 3 بجے کسی سنسان جگہ پر تمہیں کوئی بلائے، کوئی آواز دے، تو اس کے اوپر ہرگز اعتبار مت کرنا۔ کبھی رات کے 3 بجے دروازہ مت کھولنا، کیونکہ ہو سکتا ہے باہر انسان نہ ہو۔